اور راتوں میں پہرا دیتا ہے کہ کہیں میری قوم کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ میری حکومت میں اگر کوئی بھوکا سو گیا تو عمر اس کا جواب دے گا۔ میری حکمرانی میں اگر دریا کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا نا تو عمر سے اس کا حساب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گزر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ تو ایک بدو آیا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے۔ رات کافی ہو چکی تھی تو اس نے باہر ہی پہرا ڈال لیا، باہر ہی ایک خیمہ لگا دیا۔ اس کی بیوی پیٹ سے تھی تو وہ کرا رہی تھی، درد کے مارے چلا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہو رہا تھا، اب وہ باہر بیٹھا ہوا تھا افسوس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ آگ جل رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، دیکھو یہاں کوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آیا، اس نے دیکھا، پوچھا بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، تم کون ہو؟ جب اس انسان نے اتنا کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام آیا تھا وہ واپس چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضور، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ حضور آپ خود چلیے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا بھائی یہ تو بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہا میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں اندر سے کراہنے کی آواز آتی ہے، شاید کوئی بیمار ہے۔ کہا اچھا سنو، اگر پوچھتے ہی ہو تو وہ سمجھتا تھا شاید حضرت عمر نے نوکر لگا رکھے ہیں، چوکیدار لگا رکھے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں حال حقیقت پوچھنے کے لیے۔ کہا اندر میری بیوی ہے، پیٹ سے ہے، حاملہ ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے درد کے مارے کرا رہی ہے، چلا رہی ہے، کوئی دائی بھی نہیں ہے، رات کا حصہ ہے، رات کا ٹائم ہے، کہاں جائیں گے، نئے ہیں، عمر سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے گھر پہ، قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، دوڑ کے گئے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں ایک بہت نیک کام ہے اور بہت ثواب کا کام ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، کرنا چاہتی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہیں ہاں بالکل، کیا کام ہے بتائیے؟ کہتے ہیں آؤ پھر چلو، بتاتے ہیں سارا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہیں ٹھیک ہے تو رکو، تھوڑا گھی لے لو، کچھ سامان لے لو کھانے پکانے کا۔ حضرت عمر لیتے ہیں، لاتے ہیں پیٹھ پر اور چل دیتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، وہیں پر جا کے سارا سامان رکھتے ہیں۔ بیوی اندر چلی جاتی ہیں اس عورت کے پاس اور حضرت عمر باہر رہتے ہیں۔ تو چولہا بنا لیا، اس پہ لکڑیاں جلا دیں اور برتن رکھ دیا، اس میں گھی وغیرہ ڈال کے اور کچھ پکانے لگے۔ حضرت عمر ادھر پکا رہے ہیں، حضرت عمر کی بیوی اندر اس کی بیوی کے ساتھ ہے۔ اب وہ سمجھنے لگا کہ شاید عمر نے چوکیدار لگائے ہوئے ہیں۔ اب وہ تو کبھی پانی منگاتا عمر سے، کبھی پانی منگاتا، کبھی کچھ۔ حضرت عمر جیسے غلام، جیسے چوکیدار کام کر رہے ہوں اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، کبھی پانی لا کے اسے دے رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے حکمراں، ایسے بادشاہ پیدا کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو راستے سے گزریں تو آواز آئے تو ایک بوڑھی کے مکان میں کھانا بنانے کے لیے چلے جائیں، کھانا بنائیں۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت عمر راستے سے گزر رہے تھے تو دھواں اٹھ رہا تھا، 2-3 بار گزرے اور ایک 1.5 گھنٹے بعد گزرے، وہی دھواں اٹھتا رہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بہت دیر سے دھواں اٹھ رہا، دیکھو۔ غلام اندر گیا تو آواز آئی کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں، میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ اندر سے آواز آئی، بوڑھی خاتون تھی، کہ 3 دن سے گھر پہ کھانا نہیں بنا، عمر کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کھانا بنائے نہیں بنائے، عمر کو کچھ پتہ نہیں ہے، بادشاہ بن کے بیٹھ گیا، کیا کر رہا ہے؟ حضرت عمر نے جب اتنا سنا نا تو کلیجہ پھٹ گیا، بھاگتے ہوئے گئے، اناج لادا اور کچھ گھی وغیرہ کچھ سامان لاد کے لائے۔ اب ان کا غلام کہنے لگا حضور لائیے میں لا دوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرا قیامت میں بوجھ بھی تو ہی لا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، سامان رکھا، چولہا تیار کیا، لکڑیاں جلائیں، آٹا گوندھا اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ رہا ہے، آٹا گوندھ گیا، سبزی تیار ہو گئی، چاول تیار ہو گئے، روٹی پکائی اپنے ہاتھوں سے، اب ان بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ جب تک ادھر کھانا تیار ہو رہا تھا، جب تک ادھر کھانا پک رہا تھا تو وہ اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتے اور اپنی پیٹھ پر بچوں کو بٹھاتے۔ عورت کہتی تم کتنے اچھے ہو، وہ بوڑھی خاتون کہتی تم کتنے اچھے ہو، ایک عمر ہے ایک تم ہو، کتنا انتر ہے، کتنا فرق ہے، میں تمہیں جانتی نہیں، تم مجھے جانتے نہیں، اتنی رات میں تم اتنا کچھ کر رہے ہو میرے لیے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آپ کو بادشاہ ہونا چاہیے تھا،
عمر بادشاہ نہیں بننا چاہیے تھا، اگر بادشاہ کوئی ہوتا تو تم ہوتے۔ تو عمر کے آنسو نکل رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ عمر کی وجہ سے ہی بچے روئے ہیں، عمر کی وجہ سے ہی بچوں کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، اب عمر ہی ان کو ہنسائے گا، عمر ہی ان کی چہرے پر مسکان لائے گا۔ کھانا تیار ہو گیا، بچوں کو کھلایا، بوڑھی خاتون کو کھلایا۔ کہا تم عمر کو اتنا برا کیوں سمجھتی ہو؟ کہا بیٹا تم عمر کی اتنی حمایت کیوں کرتے ہو؟ کہا عمر اتنا تو برا نہیں ہے، اور اس کو سب کیس دیکھنا ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے، اکیلا عمر ہے، کیا کرے گا، دھیان نہیں دیا ہوگا، نہیں دیکھ پایا ہوگا، اے خاتون اسے معاف کر دے۔ تو خاتون نے کہا بیٹا تم بڑا معاف کرنے کی بات کرتے ہو، تم عمر کے کون لگتے ہو، تم کون ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں ماں بس تو معاف کر دے، اتنا بڑا وہ بادشاہ ہے، حکمراں ہے، اس سے اور بھی کام رہتے ہیں، ماں تو معاف کر دے۔ کہا ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو معاف کر دیتے ہیں۔ کہا ماں ایسے نہیں، ایک کاغذ دیا، اس پر لکھا ہوا تھا، کہا ماں تو اس پر لکھ دے اور سائن کر دے کہ تو نے عمر کو معاف کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے لاؤ میں سائن کرتی ہوں۔ جیسے ہی سائن کرنے کے لیے چلی، حضرت علی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے۔ عمر تم یہاں ہو، ہم تمہیں راستے میں پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ چکے ہیں۔ جب اتنا سنا تو عورت کی چیخ نکل گئی، کہا تو ہی عمر ہے، تو ہی عمر ہے، بتایا کیوں نہیں کہ تو عمر ہے؟ کہا ماں بات سے نہ پھریں، آپ سائن کرنے والی تھیں، کل میدان محشر میں مت کہہ دینا کہ میں نے عمر کو معاف نہیں کیا، ماں تو نے معاف کرنے کی بات کی ہے، تو سائن کر دے۔ اس بوڑھی خاتون نے سائن کیا، تو یہ عمر کی ذات ہے۔